کہ بیٹے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے تمہاری؟ بیٹا بھی کتنا فرما بردار کہتا ہے افعل ما تؤمر، اے ابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر جائیے۔ رب کو یہ ادب بہت پسند آئی، اور یہیں سے انسانوں کی تکریم کا پھر ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جہاں انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو پھر سے حیثیت سے نوازا کہ اب انسانوں کی قربانی کو روک کر اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے ایک میڑھا اتارا، جس میڑھوں کو حضرت ابراہیم نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عید الاضحیٰ کے بارے میں کہ اللہ کے نبی یہ کون سی عید ہے؟ کہا یہ سنت ابیک من ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے، ان کی اقتداء اور پیروی میں تم بھی اللہ کے لیے ذبح کیا کرو۔ یہ قربانی جو ہم دیتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی نیتوں میں بہت سا اختلاف ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قربانی اس لیے دیتے ہیں کہ معاشرہ یہ نہ کہے کہ بڑا پیسہ والا ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کر رہا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معاشرے میں اپنی عمارت، دولت، ثروت اور مالداری کا اظہار کرنے کے لیے مختلف طرح کے جانوروں کو خریدتے ہیں اور پورے محلے میں یا گاؤں میں اور بستی میں پرچار کرتے پھرتے ہیں کہ ہم نے اتنا کا جانور خریدا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو مخلص ہیں، جنہوں نے اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے اسی استطاعت کے مطابق انہوں نے جانور بھی لیا ہے، اور چپکے سے خاموشی سے وہ عید کی نماز اور اس خطبے کے بعد وہ جائیں گے اور اللہ کے راہ میں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی کہہ کر قربان کر دیں گے۔ تو یقیناً نیتوں کا بہت شدید اختلاف ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی جو آیات میں نے سورہ حج کی تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر بہت سارے معانی اور بہت سارے رموز پوشیدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر قوم کے لیے، ہر امت میں قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا تھا۔ کیا ایسا کیا؟ تاکہ وہ اللہ کا نام لے ان روزیوں پر جو ہم نے چوپائے کے صورت میں انہیں دے رکھا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود برحق ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو مخبت ہیں، جو رب کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے والے ہیں، جو قانع ہیں اور جو رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والے ہیں۔ بلکہ بعض سلف کہتے ہیں جو ظلم نہیں کرتے ہیں دوسروں کے اوپر، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جو یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، تکلیفیں پہنچتی ہیں دین کی راہ میں تو صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بہت سارے رموز اور معانی ان آیات کے اندر پوشیدہ ہے۔ قربانی ہم دیتے ہیں، اور قربانی کا یہ شعیرہ، یہ فریضہ ہم سے یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم زندگی کے اور میدانوں میں بھی، دیگر فیلڈوں میں بھی قربانی دینے کے لیے تیار رہا کریں۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے میرے بھائیو، صاف و شفاف شکل میں، شرک و بدعات سے خالی بہت ساری قربانیاں لوگوں نے دی۔ ان قربانیوں کو دیکھنے کے لیے تاریخ کے صفحات کو الٹنے ہوں گے آپ کو کہ کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال اور پھر مدینے کے ابتدائی سالوں میں کس طرح عربوں کی مخالفت کو جھیلا۔ صحابہ اکرام نے اپنے گھر کو، وطن کو، دیار کو، اپنے بیوی کو، بچوں کو اور اپنے عزیزوں کو ترک کر دیا اس دین کے پیغام کو دنیا کے آخری سرے تک پہنچانے کے لیے۔ اتنی قربانیاں دی گئی ہیں کہ ان قربانیوں کو اگر انسان بیان کرتے تو بیان کرتا چلا جائے، وہ قربانیوں کی وہ تاریخ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ یہ قربانی کا فریضہ ہم سے اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری کمیاں آ گئی ہیں، ہم دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں، دوسرے ہم پر مسلط ہو چکے ہیں۔ تو قربانی آپ ان راہوں میں بھی دیں جو راہیں یا جو ادارے، جو قوم کے وہ قوم کے وہ ادارے جو آپ کو مسلمان بنائے رکھنے میں اپنا پورا سرمایہ لگا رکھے ہیں، اپنی پوری کوشش انہوں نے صرف کر دی ہے، ان اداروں کے لیے بھی آپ قربانی دیں۔ اپنے محلے کی اصلاح کے لیے بھی قربانی دیں، مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت کو بلند کرنے کے لیے بھی قربانی دیں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، کسی مسلم مریض یا غیر مسلم ایک عام انسانوں کے حق میں بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ آپ کی قربانی بحیثیت مسلمانوں کے لیے ایک اچھی چیز مانی جائے گی، مسلمانوں کی امیج کو بہتر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اپنی اس
फरीदे से एक सबक सीख कर जाएं कि हो सकता है बहुत सारी जगहों पे आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने माल की बहुत सारी जगहों पे आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने वक्त की। इन तमाम कुर्बानियों के देने के बाद ही आप उस कौम के जुमरे में आ सकते हैं जो जिस कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फलाह और कामरानी से नवाजने का वादा किया। मेरे भाइयों, खुतबा मुख्तसर हुआ चाहता है क्योंकि ईद उल अजहा का खुतबा मुख्तसर हुआ करता है और धूप की शिद्दत है। एक चीज़ और याद रखिए कि इस कुर्बानी के फरीदे को अंजाम देते हुए हमें एक चीज़ जिसका ख़ास ख्याल रखना है, वो ये है कि हम गैरों को तकलीफ़ ना दें, किसी भी तरह से उनको तकलीफ़ ना दें। कुर्बानी के फजलात या खून या इस तरह की चीज़ें सड़कों पर ना फेंके जाएं। और याद रखिए, इस्लाम की बेहतरीन तालीमात का हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नल मलाइकता ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हु बनु आदम। आम इंसान जिन चीज़ों से अज़ियत महसूस करता है, फरिश्तों को भी इन चीज़ों से अज़ियत होती है। आम इंसानों में ये नहीं देखा जाता कि उसका मजहब क्या है, उसका दीन क्या है। हमें हमारा दीन अच्छा सुलूक करने का हुक्म देता है दूसरों के साथ, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरों को अपनी इस कुर्बानी के फरीदे को अंजाम देने के चक्कर में दूसरों को तकलीफ पहुंचाए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, इन्नी रुब्बमा ज़अफ़्तु अनिल अमल, बाद औक़ात ऐसा होता है कि मैं अमल से रुक कमज़ोर पड़ जाता हूँ, तो मैं क्या करूँ? कहा कि तकुफ़्फ़ शर्रक अनिन नास फ़ज़ालिका मिनका सदक़तुन, कि तुम अपने शर को लोगों से रोक कर रखो, यही तुम्हारे जानिब से सदका है। तो याद रखिए, दूसरों को तकलीफ नहीं दीजिए। अल्लाह को खुश करने की सबील में कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों को की अज़ियत का बाइस बन जाइए। और इस त्यौहार को, इस खुशी के मौके को आप आपसी मेल मोहब्बत और भाईचारे के साथ अदा कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस अज़ीम फरीदे को हमारी जानिब से कबूल फरमाए और हमारी नीयतों में अगर किसी तरह की कमी है, खलल है, उन कमियों को दूर फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सारी दुनिया के अंदर तमाम मुसलमानों को कुव्वत और ताकत अता फरमा। अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनकी शिफायाबी का सबील अता फरमा। अल्लाह जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह दुनिया में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो इस कुर्बानी के फरीदे को अदा करने से कासिर हैं, महरूम हैं। अल्लाह उनकी मदद फरमा और उनकी गुलू खलासी की सबील अता फरमा। अल्लाह हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, हमारे दिलों के अंदर हसद, नफरत और दुख के जज्बात पैदा हो गए हैं। अल्लाह उन बुरे जज्बात को हमारे दिलों से दूर फरमा दे। अल्लाह जिस तरह हम लोग आज जिस्मानी तौर पे यहाँ इकट्ठा हैं,